جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 اکتوبر کو ہوگا وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ 18 اکتوبر کو بلا لیا گیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس۔ کیا آئین پاکستان ہونے جا رہا ہے بے لباس؟ پلان اے، پلان بی تیار؟ آزاد عدلیہ اور سپریم کورٹ پر ہونے والا ہے کیا نیا وار؟ مطلب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کیا آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں؟ اور کیا وہی آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں جو ہم سن رہے ہیں؟ اور کیا حکومت آئینی ترامیم کر پائے گی؟ اور آئینی ترامیم کرنے کے بعد اس کا جو رد عمل ہے، کیا حکومت وہ بھی ہینڈل کر سکے گی؟ اس پر بات کرنی ہے آج، لیکن اس اہم موضوع پر بات کرنے سے پہلے جمائمہ گولڈ سمتھ، عمران خان کی سابقہ اہلیہ کا ایک نیا ٹویٹ آیا ہے، اور اس ٹویٹ میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پاکستانی سیاست پر عام طور پر تبصرہ نہیں کرتی۔ میں بہت سے سیاسی معاملات پر عمران خان سے اختلاف رکھتی ہوں، لیکن یہ سیاست کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ میرے بیٹوں کے والد اور اس کے انسانی حقوق کے بارے میں ہے، اور یہ بین الاقوامی قانون کے بارے میں ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے مجھے مسلم لیگ نون کے گنڈوں کی طرف سے ڈرایا اور ہراساں کیا گیا ہے، جس میں عصمت دری کی دھمکیاں اور سازشی نظریات شامل ہیں۔ مطلب جمائمہ گولڈ سمتھ کو مسلم لیگ نون کے گنڈوں نے کہا کہ ہم آپ کی عصمت دری بھی کر سکتے ہیں۔ دریں اثنا پاکستان میں ٹویٹر ایکس پر پابندی عائد ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اور سویلین حامی لاپتہ ہیں اور گرفتار ہیں۔ جو بھی جس پلیٹ فارم سے بات کر رہا تھا وہ اب جیل میں ہے اور اسے خاموش کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کی تصویر اور نام کو سرکاری ٹیلی ویژن پر سنسر کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ پاکستان کی ورلڈ کپ 92 کی کسی بھی کوریج سے عمران خان کی تصویر کو نکال دیا گیا ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ اتنا بھی نہیں اس نظام میں اب ہمت رہی کہ 92 کا ورلڈ کپ عمران خان کی کپتانی میں جیتا گیا، اور جب اس کی ڈاکومنٹری چلتی ہے تو اس سے عمران خان کی تصویر نکال دی جاتی ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اب کل کوئی بغض پیدا ہو جائے، اور جب ایٹمی صلاحیت کی بات ہو تو اب ڈاکٹر اے کیو خان کی بات نہ کریں۔ یہ ایسے ہی ہے، کل کوئی بغض پیدا ہو جائے، کوئی ایسا حکمران بن جائے جو کہ قیام پاکستان کی بات ہو تو اس میں سے قائد اعظم صاحب کو نکال دے، فاطمہ جناح صاحبہ کو نکال دے، لیاقت علی خان کو نکال دے۔ چھوٹے پن کی، چھوٹے ذہن کی، چھوٹی سوچ۔ خیر، جمائمہ گولڈ سمتھ کہہ رہی ہیں میں اپنے بیٹوں پر چھوڑتی ہوں کہ وہ پاکستان کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ براہ کرم جس طرح بھی ہو سکے مدد کریں، شکریہ۔ مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے اپنے ٹویٹ میں بھی یہی کہا، اور یہ اسی پہلے ٹویٹ کا کا تسلسل ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان جن سے ملاقاتوں پر پابندی ہے، جن کے بارے میں ہمیں تشویشناک اطلاعات مل رہی ہیں کہ ان کے جیل کی سیل کی بجلی کاٹ دی گئی ہے، ان کے باورچی کو چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے، وہ واک نہیں کر سکتے، ورزش نہیں کر سکتے، قید تنہائی میں ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں ہیں۔ لہٰذا آپ سب میری مدد کریں، اور یہ ایک سیاست کا معاملہ نہیں ہے، ایک انسان کا معاملہ ہے، انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اور عمران خان کے حقوق کا معاملہ ہے۔ لہٰذا عمران خان کو فوری طور پر ان کے وکلاء اور ڈاکٹروں سے ملنے کی اجازت دی جائے، ان کے بیٹوں سے بات کرائی جائے، اور سب اس پر اپنا اپنا رد عمل ظاہر کریں۔ جمائمہ گولڈ سمتھ، عمران خان کی سابقہ اہلیہ، جب بھی عمران خان پر مشکل وقت آتا ہے وہ بولتی ہیں، اور میری یہ رائے ہے کہ عمران خان کی شادیاں کی 3 شادیاں کی، اور عمران خان کی ہر شادی اور جو بھی ان کی بیوی رہی وہ قابل احترام، لیکن واحد یہ عورت ہیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں عمران خان کی مدد کی۔ باقی ایک بیوی تو ایسی نکلی جس نے چند مہینے گزارے عمران خان کے ساتھ، اور پھر 1000 کے قریب صفحات پر ایک کتاب لکھی، اور ایسی لکھی
کہ آئندہ سے لگتا ہے میاں بیوی کے رشتے سے یہ اعتبار اٹھ گیا، اور دوسری بیوی جو ان کے ساتھ ابھی جیل میں ہے، اور اگر غور سے دیکھا جائے اور اگر ذہن کو کسی بائسنس سے پاک کر کے دیکھا جائے اور اگر نیوٹرل ہو کر دیکھا جائے تو عمران خان کی آج کی مشکلات کا 90% انہی بیوی کی وجہ سے ہیں۔ اور تیسری طرف جمائمہ خان ہیں جو فلیٹ کی منی ٹریل سے لے کر یہ اور آج اس ٹویٹ تک ہر مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہی۔ ایک مرتبہ عمران خان کا ایک دوست بتا رہا تھا کہ جب عمران خان ابھی وزیر اعظم نہیں بنے تھے اور 2018 کی چند مہینے پہلے، الیکشن سے چند مہینے پہلے، اس نے بتایا کہ عمران خان ایک مرتبہ مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ یار جمائمہ خان مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اب وقت گزر گیا ہے، آپ انہیں چھوڑ چکے ہیں اور اب آپ نئی شادی کی طرف جا رہے ہیں، سنا جا رہا ہے، تو اب آپ کریں گے تو آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے، مذہبی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی۔ مطلب اس وقت اس دوست کے مطابق جمائمہ خان یہ بھی چاہتی تھی کہ عمران خان سے ان کی دوبارہ شادی ہو جائے۔ بہرحال میرے نظر میں تو نمبر 1 بیوی ہیں ان کی، جو ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، جو ان کے بچوں کو بھی پال رہی ہیں اور جو ہر فورم پر ان کے لیے آواز اٹھاتی ہیں۔ تو خیر واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ حکومت نے 17 اکتوبر کو وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا لیا ہے، 18 کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا اور پھر ظاہر سینٹ کا اجلاس بھی ہوگا۔ مطلب شنگھائی کانفرنس کے بعد آئینی ترامیم منظور کرانے کی منصوبہ بندی مکمل ہے، اور اس حوالے سے مولانا صاحب بہت ایکٹیو ہیں۔ مولانا صاحب بھی وہ شخص ہیں جن کی وجہ سے ابھی تک آئینی ترامیم پاس نہیں ہو سکیں اور جن کے انکار کی وجہ سے حکومت کو شرمندگی اٹھانا پڑی، ورنہ بقول مولانا صاحب حکومت ایک کالے مسودے میں کالے لفافے میں کالا مسودہ لے کے آئیں جس میں کالے قوانین تھے، جس سے عدلیہ ختم ہو جاتی، بنیادی انسانی حقوق ختم ہو جاتے، جمہوریت ختم ہو جاتی، جس سے سویلین بالادستی ختم ہو جاتی، آئین ختم ہو جاتا، قانون ختم ہو جاتا۔ یعنی مولانا صاحب ایسی خوفناک تصویر پیش کر رہے ہیں کہ اگر حکومت کا پہلی اٹیمپٹ کامیاب ہو جاتی اور جو وہ مسودہ منظور کروانا چاہتی تھی، آئینی ترامیم منظور کروانا چاہتی تھی، وہ کروا لیتی تو سب کچھ ہی ختم ہو جاتا۔ اور مولانا صاحب اس حکومت کو کٹھ پتلی حکومت کہہ رہے ہیں، اور مولانا صاحب اس حکومت کو جعلی حکومت کہہ رہے ہیں، للکار رہے ہیں ابھی تک، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسودہ منظور ہوگا، اس کے علاوہ منظور کوئی اور مسودے پر بات نہیں ہوگی۔ مولانا صاحب ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور مولانا صاحب بلاول بھٹو سے مل چکے ہیں، نواز شریف سے ملنا ہے انہوں نے، اور آج ہی ان کی نواز شریف سے ملاقات بھی ہونی ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ملیں گے، اور پھر اس کے بعد مسودے پہ بات ہوگی۔ اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے مسودے کے علاوہ یا ہماری مجوزہ یا ممکنہ آئینی ترامیم کے علاوہ کوئی ترمیم منظور ہوئی تو ہم کٹھ پتلی اسمبلی والوں کو گھسیٹ کر باہر سڑکوں پر لائیں گے، اور ہم بھی سڑکوں پر ہوں گے۔ تو مولانا صاحب کا مشن جاری ہے، اور حکومت کا مشن امپاسبل بھی آخری مرحلے میں ہے۔ شنگھائی کانفرنس کے فوراً بعد حکومت یہ ایڈونچر کرنے جا رہی ہے، حکومت منظور کروائے گی، کیونکہ حکومت کا پلان اے ہے کہ مولانا صاحب مان جائیں، پلان بی ہے لوٹا کریسی کے ذریعے آئینی ترامیم منظور کروانا، اور اس کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی میں بہت کام ہو رہا ہے۔ اور جو سنا جا رہا ہے وہ کہ 50-50 سنا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک نمبر گیم پوری نہیں ہوئی، لیکن کچھ کہہ رہے ہیں کہ نمبر گیم بھی پوری ہو چکی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب بھی ساتھ مل جائیں گے۔ لیکن حکومت شنگھائی کانفرنس کے بعد یہ اٹیمپٹ کرنے جا رہی ہے۔ پلان اے بھی تیار ہے، پلان بی بھی تیار ہے، اور آزاد عدلیہ اور آئین پر جو ہوگا نیا وار وہ بھی تیار ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ حکومت کیا آئینی ترامیم منظور کروا لے گی؟ میری اس میں رائے ہے کہ ہاں حکومت کروا لے گی، جس طرح بھی ہو سکا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آئینی ترامیم کروانے کے بعد حکومت یہ ان آئینی ترامیم کے رد عمل سہ پائے گی؟ اس پہ مجھے بڑے ڈاؤٹس ہیں۔ اگر مولانا صاحب ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو حکومت کے لیے بہت بڑا ریلیف ہوگا، پھر ان کو لوٹوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور پھر اس کے رد عمل جب ہوگا تو مولانا ساتھ نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر مولانا صاحب کی جو آج کا
موقف دیکھا جائے اور جو ان کی آئینی ترامیم جو انہوں نے مسودہ بنایا ان کو دیکھا جائے تو مولانا اور حکومت میں کافی فرق ہے. اور گو کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ وہ مولانا صاحب کے قریب آ چکی ہیں، اور مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی کافی چیزیں اس میں مسنگ ہیں. تو اگر مولانا صاحب ان کے ساتھ مل جاتے ہیں پھر تو اور ایک منظر ہے. اس منظر میں اگر مولانا ساتھ مل جاتے ہیں اور روزانی ترمیم کر لیتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف وکلا اور جوڈیشری سڑکوں پر ہوں گے. اور کیا یہ رد عمل حکومت سہ پائے گی؟ بڑا مشکل ہوگا، بڑا شدید احتجاج ہوگا. وکلا نے ایک دوسرے سے رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں، پورے ملک میں وکلا اکٹھے ہو رہے ہیں، اور کراچی بار کے کنونشن میں وکلا نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ آئینی ترامیم اگر آئیں تو ملک گیر وکلا تحریک چلائی جائے گی. مطلب یہ حکومت کے سر پہ لٹکتی تلوار ہے، وکلا، جوڈیشری پلس پاکستان تحریک انصاف. اور اگر مولانا صاحب ساتھ نہیں ہوتے حکومت کے تو پھر حکومت کے لیے بڑا خطرہ ہے. پھر حکومت یہ وار سہ نہیں پائے گی، بڑا لمبا ٹائم لگے گا، بہت جتن کرنے پڑیں گے، بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے، کیونکہ مولانا صاحب کے ساتھ اسٹریٹ پاور بھی ہے، مولانا صاحب کی آواز بھی ہے، ساتھ وکلا ہوں گے، ساتھ جوڈیشری ہوگی، ساتھ پاکستان تحریک انصاف ہوگی، تو حکومت چاروں طرف سے گھر جائے گی. پھر بڑا مشکل وقت ہوگا حکومت پہ. لیکن میں ابھی بھی یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ چیزیں نہ آئیں. حالانکہ مجھے پتہ ہے ایسا نہیں ہونا، یہ ہم جیسوں کی امیدیں ہی رہ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ امید ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ کرے وہ وقت نہ آئے کہ جب پورا پاکستان آزاد عدلیہ کے لیے، آئین کے لیے، سپریم کورٹ کے لیے باہر نکلے. کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے. پہلے ہی ہم نفرت اور تقسیم کی انتہاؤں پہ پہنچے ہوئے ہیں، دہشت گردی کی لہر ہے، معاشی بحران کچھ سنبھل رہا ہے ابھی، اور اس کے علاوہ ہم ایک ڈیوائیڈڈ ہیں، دشمن ہمارا اکٹھا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو ان حالات میں ایک اور بحران آئے اور سڑکوں پر آئے تو وہ کسی صورت میں کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے، اور حکومت کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ جو کرنے جا رہی ہے اس کی قیمت کتنی بھاری ہو سکتی ہے، اور کتنی بھاری حکومت قیمت ادا کرنا پڑے گی. پاکستان زندہ باد.